بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ تو آج ہم آؤٹ ڈور آئے ہیں اور یہاں پر موہت کی کٹنگ کروانی تھی اور ساتھ میں مجھے ایک دو کام تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ کام بھی ہو جائیں گے اور آپ سے بات بھی ہو جائے گی۔ تو آج میں جس موضوع کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہوں یہ موضوع بہت حساس ہے میرے لیے، خاص طور پہ کیونکہ مجھے سب سے پہلے یہ چیزیں فیس کرنا پڑی تھیں، لیکن اب الحمدللہ میں اس فیسنگ پیریڈ سے بہت آگے نکل چکی ہوں۔ لیکن جو آ چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں ان کے لیے یہ معلومات بہت ضروری ہے۔ تو چلیں ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا کیونکہ آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، اور وہ سرپرائز ہے چلیں بتاؤں گی۔ چلیں جی، نہیں پہلے ہم موہت ہی کی بات سن لیں۔ تو موہت صاحب کو شاپ کی کٹنگ پسند نہیں آئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نیکسٹ ٹائم یہاں نہیں آؤں گا، جبکہ مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑی ڈیسنٹ لک آ رہی ہے۔ آپ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بات کو جو کہ درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ تو جب ہم اپنے ملک سے موو کرتے ہیں، ہم یو کے آتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں ہزاروں خواب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے پیاروں کو چھوڑ کے، اپنے وطن کو، اس رونق کو چھوڑ کے ہم دوسرے ملک میں موو کرتے ہیں یا ہم یو کے میں موو کرتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں بہت سے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں میں یو کے کی برائی نہیں کر رہی، نہ میرا مقصد ہے آپ کو ڈرانا۔ میرا مقصد آپ کو اویئرنیس دینا ہے کچھ ایسی باتوں کا جو کہ ہم آتے ساتھ ہی ہمارے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن جاتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی نالج ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ آتے ساتھ ہمیں چھوٹی چھوٹی پرابلمس جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اب اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے میں بتاؤں گی آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلی جو ہمیں پرابلم جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے وہ ہے گھر کی، کہ ہمیں کرائے پہ گھر کیسے ملے گا۔ یہاں پہ کرائے پہ گھر لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی یہاں کے کرائے بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ آپ کو گھر کے اونر کو ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہی بہت مشکل بن جاتا ہے۔ ایک تو آپ کے پاس جاب اچھی ہونی چاہیے، آپ کی پے رول سلپ بنی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کی سال کی انکم تگڑی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو گھر جو ہے وہ کرائے پہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کرایہ پے کر دے گا تو وہ ادر ایکسپینس جو ہیں وہ جیسے کونسل ٹیکس ہے، بجلی کا ٹیکس ہے، وہ کیسے آپ پے کریں گے۔ پھر یہاں پہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ جو کچرا پھینکتے ہو وہ آپ کو بن رکھے ہوتے ہیں، آپ کو اس کے اندر ہی پھینکنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر پھینکو گے تو وہ آپ کو فائن پڑتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ہماری ہیبٹس جو اپنے ملک میں بگڑی ہوتی ہیں، ہمیں وہ سیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ ہیبٹس جو ہیں وہ ہمیں سیٹ کرنی چاہیے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو بڑا ایشو ہے ہمارا وہ ہے بچوں کی اسکولنگ کا۔ ہم اپنے ملک میں پاکستان کی میں بات کروں گی کیونکہ مجھے اس کا ہی تجربہ ہے۔ جب ہم اپنے ملک میں کسی بچے کو لے کر جاتے ہیں اسکول میں تو ہمیں صرف ان کی ایڈمیشن فیس پے کرنی پڑتی ہے، اور ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ ہو نہ ہو کہہ دیتے ہیں جی ہم کل کو جمع کروا دیں گے یا نیکسٹ منتھ تو کام چل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سے رولز ہیں، ان میں سب سے پہلے تو آپ کو کونسل میں جانا پڑتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے، اس کے ڈاکومنٹس، اور سب سے پہلے آپ کو لیگل ہونا چاہیے ہر چیز۔ اچھا جی، یہاں پر ہم چلتے چلتے آ گئے ہیں حلال شاپ پہ، حلال میٹ شاپ پہ۔ اس کا نام ہے دکان شاپ کا نام ہے۔ مجھے یہ شاپ بہت پسند ہے، میں یہیں سے ہی اپنا گروسری کرتی ہوں، اور میٹ بھی، گوشت جو میں نے لینا ہوتا ہے میں یہیں سے لیتی ہوں۔ تو بڑی اچھی شاپ ہے۔ جو بھی یو کے آ رہا ہے یا آ چکا ہے تو میرا مشورہ ہے اگر آپ ہونسلوں میں، فیلتھم میں یا آس پاس کہیں رہتے ہو تو اس شاپ کا ایک بار وزٹ ضرور کیجیے گا۔ چلیں واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اور جب اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، کیونکہ کونسل آگے 4-5 اسکولز میں جب جگہ اویلیبل ہوتی ہے آپ کو کال کرتا ہے
کہ اسکول میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے. جب بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو بڑی مشکل بچوں کو فیس کرنا پڑتی ہے وہ لینگویج ہے. ظاہری بات ہے ہماری لینگویج اردو ہے. ہم جو ہے پاکستان میں جو ہماری مدر لینگویج ہے وہ تو اردو ہی ہے. ہم انگلش ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو وہ انگلش جو ہے بس بہت سے سب میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن بہت سے بچوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کی مدد اسکول کرتا ہے لینگویج کو درست کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی بچے کافی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں نیا ماحول ہوتا ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے. بیسکلی خود مجھے اس چیز کا آئیڈیا اس طرح ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے کو اس چیز میں بہت پرابلم ہوئی تھی. ایک تو وہ اپنے اسکول وہ بہت سینسیٹیو ہے تو وہ جب اسکول چھوڑ کر آیا وہ پاکستان چھوڑ کر آیا تو وہ پورا 1 سال لگا اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں. بہت مشکل سے ایڈجسٹ ہوا. وہ لینگویج کا پرابلم بھی آ رہا تھا تو اب تو ماشاءاللہ اس کی لینگویج بہت اچھی ہے. لیکن جب وہ آیا تھا تو اس کی لینگویج کا اس کو بہت پرابلم تھا. پھر فرینڈس کو یاد کرتا تھا اسکول کو یاد کرتا تھا تو بہت روتا تھا. اچھا جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بات آ جاتی ہے NHS کی. کیونکہ جب آپ کے بچے بیمار ہو جائیں یا آپ بیمار ہو یا کوئی آپ کو میڈیکل پرابلم ہو تو آپ کو نہیں آئیڈیا NHS یہاں پہ کیسے کام کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو وہاں پہ جا کے رجسٹر ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ آپ کو کال کریں گے, آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے اور اس کے بعد آپ کا علاج سٹارٹ ہوگا یا آپ کو وہ دیکھیں گے. جب بھی آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. یہ ایک چلیں جی ویسے ہم گھر پہنچ گئے ہیں تقریباً اور موہت بھی پروم کے لیے ریڈی ہو رہا ہے. یہی میرا سرپرائز تھا. تو آج ہے موہت کا پروم. موہت کی GCSE کمپلیٹ ہو چکی ہے. عنقریب اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا اور پلیز دعا کیجیے گا میرے بیٹے کے لیے. اللہ اس کو کامیاب کرے اور اللہ سب بچوں کو کامیاب کرے. اور تو یہ بھی پلیز مجھے بتائیے گا کہ موہت کیسا لگ رہا ہے. تو یہ اس کے بعد NHS کا مسئلہ بھی کافی زیادہ ہیڈک ہوتی ہے اس سے بھی. لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے جیسے جیسے آپ اپنے یہاں پہ سیٹل ہوتے چلے جاتے ہیں آپ لوگ یہاں کے جو انوائرمنٹ ہے یہاں کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو وہ پریشانی رہتی نہیں ہے جو پریشانی ہوتی ہے. بیسکلی یہ کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ وہ قوانین ہیں جو UK میں آپ کو رہ کے اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. کیونکہ ہم ایک ایسے ملک سے آتے ہیں جہاں پہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. ہمیں ہر چیز ایزی ملی ہوتی ہے. تو لیکن یہاں پر آ کر آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی لیکن اس کے بعد ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی. ہر چیز آپ کو رولز کے مطابق لگے گی اور آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں. تو چلیں جی اوبر آ گئی ہے. موہت کے لیے میں نے اوبر منگوا لی تھی کیونکہ بابا اس کے لیٹ آئیں گے جاب سے. تو موہت کو میرا یہ مشورہ ہے کہ موہت فن کرنا اور یہ ٹائم جو ہے دوبارہ نہیں آتا. ہم اس ٹائم کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملوں گی. پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی رہی. اگر میں نے آپ کو کسی چیز کی اویئرنیس دی ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو آپ کے مسئلے جو ہیں اس سے سورٹ آؤٹ ہوئے یا ہوں گے. اچھا نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات پوچھنی ہو کوئی پریشانی ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. جہاں تک ہو سکا میں آپ کی ہیلپ کروں گی. جتنی میری نالج ہے میں ضرور آپ کو بتاؤں گی. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. بائے بائے. اللہ حافظ. اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میرا ویڈیو بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے.